بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرصہ دراز سے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بعد ہی ہمارے بڑوں نے یہ سننا شروع کر دیا کہ ملکی حالات بہت خراب ہیں، ملکی سلامتی کو خطرہ ہے، ملکی معیشت گر رہی ہے، ملکی سرحدوں کو خطرہ ہے۔ اور پھر اس کے گاہے بگاہے ہم نے خوفناک منظر بھی دیکھے، بہت کچھ دیکھا، مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہوتے بھی دیکھا، دو لخت ہوتے دیکھا، اس میں حکمرانوں کی غلط پالیسیاں بھی شامل تھیں، اور کچھ فوجی جرنیلوں نے بھی انتہائی بدقسمتی سے اپنا کردار ایسا ادا کیا کہ جس کی وجہ سے ملک پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، آج جو بنگلہ دیش کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے ہر دور میں یہی سنا کہ ملکی حالات بڑے خراب ہیں، ملکی حالات بڑے خراب ہیں، ہم بھی یہی سنتے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس قدر دیگرگوں ہے کہ انتہائی خوف آنا شروع ہو گیا۔ مطلب کراچی میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ہر جگہ پہ ایک انتشار کی سی کیفیت ہے، اور ملکی حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں دن یا ہفتے گزارنے کے لیے کسی نہ کسی بیرون ملک، اپنے کسی دوست ملک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، یا ایسے ملک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ جو کچھ پیسے رکھتا ہو اور وہ ہمیں دے دے۔ مطلب زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں، ان ذخائر میں سے ہمارے پاس تقریباً 4.5 یا 5 ارب ڈالر اس وقت ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہے۔ 4.5 یا 5.5 ارب ڈالر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کے ٹاپ 10 کو دیکھیں نا، جو ٹاپ 10 ہے کاروباری، بدماش یا انڈر ورلڈ کے ڈان وغیرہ نہیں، جو کاروبار کی دنیا میں ٹاپ 10 ہے انڈیا کے، ان کے پاس ہمارے اسٹیٹ بینک سے کئی گنا زیادہ پیسہ ہے۔ یعنی ہمارے پاس تو 4.5 5 ارب ڈالر ہے نا، تو وہ جو سب سے امیر بندہ ہے اس کے پاس غالباً کوئی 56 ارب ڈالر اس کے پاس موجود ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 500 ارب، 400 ارب، 300 ارب، پھر 100 ارب، اور اس طرح کر کر کے، یعنی کہ ان کے ٹاپ 10 جو ہے نا، وہ اگر ان تمام کی دولت جمع کی جائے تو وہ پاکستان کی، میرا خیال ہے کہ پوری جو عوام ہے نا اور حکومت ملا کے بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا جتنا ان 10 بندوں کے پاس ہے۔ وہ اپنے ملک و قوم پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے اسے لوٹا ہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے کوئی جب یہ ابھی سی ڈی کا دور نہیں تھا، میرا خیال ہے وی سی آر تھا، یا شاید سی ڈی آ گئی ہوگی، میں نے ایک ٹی وی اداکار ہے سہیل احمد، اس کا میں نے کوئی اسٹیج ڈرامہ تھا، تو اس کے آخری ورڈ جو ڈرامہ ختم کرتے، اس ڈرامے کا نام تھا 12 مسالے۔ 12 مسالے، کچھ اگر کوئی شوق رکھتا ہوگا یا تو اس کو یاد آ جائے گا، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے اس ڈرامے کو ختم کرتے ہوئے جو آخری الفاظ بولے تھے نا، وہ یہ تھے کہ ہمارا ملک پاکستان 12 مسالوں کی وہ دیگ ہے کہ جو بھی آیا اس نے اس کو کھایا ہے۔ یعنی 12 مسالوں کی اس دیگ کو، پاکستان کو ایک 12 مسالوں کی دیگ سمجھا اور اس کو کھایا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا، یعنی وہ دیگ ختم نہیں ہو رہی، آج تک اس کو کھا رہے ہیں سیاستدان کیا، بیوروکریٹس کیا، تمام اداروں کے سربراہ کیا، ہم سارے سربراہوں، ہم سارے اداروں کو یا اس میں شامل تمام افراد کو برا نہیں کہتے، نہ ہی 2 نمبر کہتے ہیں، نہ ہی ان کو کھاؤ یا غدار یا ملک دشمن عناصر سے تعلق رکھنے والا، ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام اداروں میں کالی بھیڑیں موجود ضرور ہیں جو کہ ملک پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کا امیج دنیا کی نگاہوں میں خراب کر رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں جتنی بھی اس وقت یہاں پہ جمع ہیں وہ سب دیکھ لیں، ہم عمران خان کی حمایت نہ بھی کریں، یہ جو 12-14 جماعتوں کا جو چوچو کا مربع تیار ہوا ہے، اس نے ابھی تک کیا کیا؟ یعنی آج یہ حالت ہے کہ آٹا خریدنے کے لیے، یعنی کہ آٹا کس لیے کھانا ہے؟
آٹا اس لیے خریدنا نا کہ روٹی بنا کے اس کو کھائیں گے، بچوں کا پیٹ پالیں گے، موت سے بچ جائیں گے، یعنی بھوکوں یا خالی پیٹ مرنے سے بچ جائیں گے، افلاس سے، غربت سے بچ جائیں گے، پیٹ اپنا تو کم از کم بھریں گے تاکہ کچھ کام کرنے جو کہ تو ہوں۔ تو اس زندہ رہنے کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے اور وہ ہے روٹی، تو اس کا آٹا خریدنے کے لیے اب اتنی یعنی کہ عوام اکٹھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ پولیس یا رینجر بلا کے ان کو منظم کرنا ہوتا ہے کہ وہ لائن بنا لیں، قطار بنا لیں، قطار میں کھڑے ہو کے وہ کسی طریقے سے آٹا لیں تاکہ سب کو مل جائے۔ اور وہاں پہ اس ہجوم میں ایک بندہ 9 بچوں کا باپ وہ اس کے نیچے آ کے کچلا گیا۔ اس کا حساب کون دے گا؟ اسحاق ڈار نے یہاں پہ آ کے معیشت کیا بہتر کرنی تھی، یا اس نے معیشت کو کیا ترقی دینی تھی، یا اس نے معیشت کو کیا سنبھالا دینا تھا؟ وہ تو اپنے اکاؤنٹس بحال کروا رہا ہے۔ معیشت بحال کروائیں گے یہ لوگ؟ یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ ملک و قوم کا خون چوستے ہیں اور ان کو ترس نہیں آتا۔ اور پھر جب یہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، ملک و قوم کا پیسہ اپنے باپ کا پیسہ سمجھ کے کھاتے ہیں۔ ملک دیوالیہ ہو گیا، یعنی ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین آب و ہوا سے نوازا، اعلیٰ ترین ذخائر سے نوازا، کتنے موسم ہیں اس کے، کتنی فصلیں ہیں اس کی، کتنی زرخیز زمین ہے یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک پاکستان کو، وطن عزیز کو ایسے ایسے بہترین اور لاجواب مناظر سے نوازا ہے۔ اگر آپ پہاڑی علاقے کی طرف چلے جائیں، جو لوگ پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، وہ اور کسی کام جوگے نہیں رہتے جو پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں۔ شمالی علاقہ جات کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز کو کتنا حسن سے نوازا ہے، قدرتی حسن سے۔ درخت ہیں، دریا ہیں، چشمے ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، ندیاں ہیں، پھل ہیں، اعلیٰ ترین پھل ہیں۔ ایسا پھل پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا جیسا ملک پاکستان کا پھل ہے۔ ملتان میں جیسا آم پیدا ہوتا ہے ایسا آم کسی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ سعودیہ میں اگر جا کے دیکھیں تو وہاں پہ مختلف ملکوں کے آم ملتے ہیں، دبئی میں مختلف ملکوں کے آم ہیں، لیکن پاکستان کا جو آم ہے وہ سب سے مہنگا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا ذائقہ ہی اپنا ہے، اس کا ٹیسٹ ہی اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، کیا یہاں سے سونا نہیں نکلتا؟ کیا یہاں کی مٹی زرخیز نہیں ہے؟ کیا وہ سونا نہیں اگلتی؟ کیا یہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی؟ ان سے نہ ڈیم بنائے جاتے ہیں، نہ بارشوں کا پانی سنبھالا جاتا ہے، اور پھر جب سیلاب آتا ہے تو یہ اس سیلاب سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے۔ اتنے ظالم لوگ ہیں۔ اور جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں یا ایک صوبے کی یا ایک شہر کی اس طرح کی بنی ہوئی تنظیمیں، وہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے، لوگوں سے ڈونیشن لے کے وہ جا کے ان تباہ حال لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ تو حکومت کہاں پہ گئی؟ سارا ٹیکس ہمارا حکومت کھاتی ہے۔ ہم سے ایک ایک ماچس کی ڈبی بھی لیں اس پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ اور وہ ٹیکس کس لیے دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں نا کہ وہ ہم پہ لگایا جائے، عوام پہ لگایا جائے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کو سڑکیں مہیا کریں۔ جس ملک کی سڑکیں ٹھیک نہیں ہوں گی وہاں پہ کاروبار کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جی شادی ہال رات کو 10 بجے بند ہو جائیں گے، رات کو 8 بجے بند ہو جائیں گے۔ بھئی یہ تمہارا طریقہ کار ہی فضول ہے۔ یہ کیا سائنس ہے؟ بھئی شادی ہال کا ٹائم کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ میکسیمم 3 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے نا شادی ہال میں، 6 سے 9، یا آپ یوں کر لیں کہ 9 سے 12، 3 گھنٹے کا پروگرام ہوا نا۔ 3 گھنٹے میں وہ ہال والے اپنا ایک فنکشن ختم کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے تو 3 گھنٹے لینے ہیں، وہ اگر ان کو کہا جائے کہ 10 بجے بند کر دو تو وہ 7 سے 10 کر لیں گے، تو بچایا کیا انہوں نے؟ مطلب تم نے ان سے کیا بچوا لیا اور انہوں نے کیا بچا کے تمہیں دے دیا؟ بھئی انہوں نے 3 گھنٹے جو استعمال کرنے تھے، بجلی استعمال کرنی تھی، وہ تو انہوں نے کر لی، انرجی تو استعمال ہو گئی، لائٹنگ تو ہوگی، 7 سے 10 بجے تک لائٹنگ نہیں ہوگی، بجلی نہیں چلے گی، سارا کچھ ہوگا۔ تو تم نے کیا بچا کے کر لیا؟ وہ اگر تم کہو گے 8 بجے 10 بجے بند کر دو، وہ 3 گھنٹے پہلے اس کو استعمال کر لیں گے۔ اگر وہ 12 بجے تک بیٹھیں گے تو وہ 9 سے 12 کر لیں گے، 3 گھنٹے۔ تو تم نے کیا سائنس لڑائی ہے کہ جس سے تم توانائی کو بچاؤ گے؟ یہ ایسی بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس اتنے اعلیٰ دماغ ہے، نہ جانے وہ دماغ کدھر ہے۔ وہ دماغ اس وقت صرف اور صرف اپنے کیسز معاف کروانے کے چکر میں ہے۔ یہ اتنے بے ایمان لوگ ہیں، ایک ایک کا چہرہ دیکھیں، مکروہ چہروں کے مالک ہیں یہ۔
وہ جو کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا لا کے دوں گا، عوام اپنے کپڑے بیچنے پہ مجبور ہو گئی، عوام اپنے کپڑے بیچ رہی ہے کہ آٹا لے آئیں، لوگوں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں، ان کی شکلیں بگڑتی جا رہی ہیں لیکن اقتدار نہیں چھوڑیں گے، اتنے ظالم لوگ ہیں۔ صرف کیا ہے کہ اپنا پیٹ بھرے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ قبر کی مٹی ان کا پیٹ بھر سکتی ہے یا دوزخ کی آگ ان کا پیٹ بھر سکتی ہے، دنیا کا مال ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ فضل الرحمان کو دنیا ڈیزل کہتی ہے اور یہ ایمی نہیں کہتی، ڈیزل کے ٹھیکے لیتے ہیں۔ کشمیر کی کمیٹی کا چیئرمین رہا یہ ساری زندگی، اس نے آج تک کشمیر کے لیے کیا کیا؟ اور تانے دیتے ہیں عمران خان کو کہ جی عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا۔ بھئی اگر عمران خان نے کچھ کر دیا اور تم کہتے ہو کہ وہ نااہل شخص ہے، اس کا تو تجربہ ہی نہیں ہے، تم شروع سے کہہ رہے ہو کہ وہ کیا حکومت چلائے گا، اس کا تو تجربہ ہی نہیں ہے، تو اس کا تجربہ نہیں تھا تو تم تو تجربے کار ہو یا نہیں؟ تم تجربے کار ہو، تم نے ابھی تک ایسا کون سا تجربہ کر کے اس کو کامیاب اور اپنی کامیابی دکھائی ہے؟ تم نے عوام کو دلدل میں دھکیل رہے ہو۔ عوام احتجاج کرنا چاہتی ہے، عوام سڑکوں پہ نکلنا چاہتی ہے، عوام تمہارے جنازے پڑھنا چاہتی ہے، تمہارے پتلے جلانا چاہتی ہے، لیکن وہ کیوں اس طرح نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اس کو تو روٹی کے لالے ڈال دیے تم نے، احتجاج کرنے جو چھوڑا ہی نہیں۔ وہ اگر 1 گھنٹہ سڑک پہ نکلیں گے تو وہ 1 گھنٹہ اگر وہ کام کریں گے تو ان کو 4 پیسے مل جائیں گے، وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ روٹی پانی کا انتظام کر لیں گے۔ اسی لیے وہ احتجاج نہیں کرتے، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ ایک ایک منٹ جو ہے نا، ہر باپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے کہ شاید اس 1 منٹ کی محنت مجھے مل جائے، سارا دن میں محنت کر کے 1 منٹ بھی ضائع نہ کروں اور میں جو ہے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جاؤں۔ اور تم نے اپنے بچوں کو بدماش بنایا ہوا ہے، اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں رکھتے ہو، جس جگہ کے ہو وہاں پہ جاتے کیوں نہیں، جاتے مرتے کیوں نہیں ہو؟ وہاں پہ ہو کے رہ جاؤ۔ جب بھی کبھی ملک پہ زوال آیا، جب بھی کبھی ملک مشکل حالات میں آیا، یہ سارے بے ایمان دوڑے لگا کے باہر جاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے بچوں کا حق کھا کے اپنے بچوں کے بینک اکاؤنٹ بھر لیے۔ آج ملکی ذخائر کس سطح پہ نیچے چلے گئے ہیں، مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہ ملک دیوالیہ نہیں ہوا، ملک دیوالیہ ہو چکا۔ اگر اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک دیوالیہ نہیں ہے، ملک کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو پاکستان کی سڑکوں پر رش نظر آتا ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک وہاں پہ بھی جام ہے، وہاں پہ بھی ٹریفک جیم ہے، وہاں پہ بھی جیم ہے، تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کاروبار ہو رہا ہے تو تبھی لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں نا، رش ہے۔ اور خدا کے بندو، سڑکیں اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ روانی سے ٹریفک جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کاروبار ہے بھی تو وہ تو پاکستان کی اپنی کرنسی ریسائیکل ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے پھر واپس۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ڈالر جو ہے، جو انٹرنیشنل کرنسی ہے، وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس سے جائے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر مشرف دور میں یا اس کے بعد تھوڑا عرصہ اگر لوگوں کے پاس پیسہ رہا ہے یا ملک میں پیسے کی ریل پہ رہی ہے تو وہ بھی دنیا جانتی ہے کہ ہمیں غیروں کی جنگ میں دھکیلا گیا، اس کی وجہ سے ڈالر آئے۔ ہمیں تو صرف ہوا لگی، اصل مال تو یہ خود کھا گئے۔ پاک پوتر بنتے ہیں، ایک آتا ہے دوسرے کی برائی کرتا ہے، دوسرا آتا ہے تیسرے کی برائی کرتا ہے۔ وہ اب کہہ رہے ہیں جی 3.5 سال میں ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ اچھا چلو 4.5 سال میں اس نے دیوالیہ نکال دیا، اس سے پہلے 30 سال تو تمہیں ہو گئے اس جنازے کو سنبھالے ہوئے، یہ کرسی کو، ہم تو اس کو جنازہ ہی کہیں گے نا، کیونکہ اگر یہ جنازہ نہ ہوتا تو تم اس سے اتر جاتے کہ ہم سے نہیں چل رہی، آؤ یار آ کے سنبھالو، الیکشن کرواؤ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آج بھی الیکشن کرواؤ، عوام جس کو منتخب کر لے وہ آ کے ملک کی سربراہی کرے، وہ فیصلے کرنے میں دلیر ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ مجھے ملک نے، قوم نے، عوام نے مجھے چن لیا، منتخب کیا 5 سالوں کے لیے، تو میں اب شیر دل ہو کے، زندہ دلی کے ساتھ، ہوش و حواس کو سلامت رکھتے ہوئے اگر کوئی کڑے فیصلے بھی کرنے پڑے، پہلے تم نے کون سے کو آسان فیصلے کیے ہیں؟ ابھی تو تم ڈر رہے ہو، ابھی تم ڈر رہے ہو کہ اگر ہم نے کوئی سخت فیصلہ کیا تو عوام ہمارے چیتھڑے نہ اڑا دے، ابھی تو تم یہ سوچ رہے ہو۔ اور لیکن خدا کے بندو، ابھی تم نے ڈر ڈر کے جو فیصلے کیے ہیں انہوں نے ملک کی لٹیا ڈبو دی ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے، لوگ تمہیں بد دعائیں دے رہے ہیں، اور تم ہو کہ ایک دوسرے کے کیس معاف کرنے کے چکر میں، اور تمہیں غیر ملکی دوروں سے فرصت نہیں ملتی، ہر ملک میں جا کے بھیک مانگتے ہو، جھولی پھیلاتے ہو، عوام کا سر نیچا کرتے ہو، عوام کو بھی تم نے بھیک منگا بنا دیا، فقیر بنا دیا، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے والا بنا دیا، ٹیکس لیتے ہو،
عوام سے ایک ایک چیز کا ٹیکس لیتے ہو، ماچس کی ڈبیا کا بھی ٹیکس لیتے ہو، چائے کی پتی کا بھی ٹیکس لیتے ہو. جب ہم چائے کی پتی خریدتے ہیں یا ماچس خریدتے ہیں، ابھی ماچس ہم گھر نہیں لے کے آئے ہوتے، ٹیکس ہم پہلے دے آئے ہوتے ہیں اس کو، دکاندار کو. دکاندار ابھی اپنی دکان پہ سودا نہیں لاتا تو وہ ہول سیلر کو ٹیکس دے آیا ہوتا ہے. سارا کچھ ہمارا کھا کے ہم پہ آنکھیں نکالتے ہو، ہمارا مال کھاتے ہو، ہمارے سر پہ پلتے ہو نا. تمہارے بچے کن کے سروں پہ پل رہے ہیں؟ عوام کے سر پہ پل رہے ہیں، اور عوام کو آنکھیں نکالتے ہو. بے ایمان لوگوں، پی ڈی ایم کی جماعت کہ جتنی اس ٹولے میں چوچو کے مربع میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، کیا ہیں وہ؟ ان کا بیک گراؤنڈ ساری دنیا کے سامنے ہے. وہ باپ کیا ہے؟ وہ بلوچستان والے، وہ ملک و قوم کے غدار لوگ ہیں. یہ ملک پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. یہ ان کا تو بس چلے تو آج ابھی اسی وقت پاکستان کا سودا کر دیں. انہی لوگوں کی وجہ سے وہ بے ایمان امریکہ والے نے کہا تھا کہ یہ پاکستانی تو اپنی ماں بیچ دیں. ہم اس کتے پہ لعنت کرتے ہیں جس نے یہ بات کی تھی، لیکن بات اس نے یہ جو کی تھی وہ ان لوگوں کے منہ دیکھتے ہوئے کی تھی. انہیں پتا تھا کہ ان کو ڈالر دکھاؤ تو ان کے منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں، اور پھر ان کو بڑی غیرت آتی ہے، جی اس نے یہ ایسا کہہ دیا، اس نے یہ بات کیوں کی؟ ہم پاکستانی تو بڑی غیرت مند قوم ہے. ہاں ہیں، ہم پاکستانی بڑی غیرت مند قوم ہے. تم غیرت مند نہیں ہو. تم نے ملک پاکستان کو کس سطح پہ لے گئے ہو؟ ایک شخص کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو اور تمہارے ہاتھ وہ نہیں آ رہا. ایک روتا ہے، زور لگاتا ہے، پھر چپ کر جاتا ہے، پھر دوسرا ہمت کرتا ہے، وہ روتا پیٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، زور لگاتا ہے، جب کچھ نہیں بنتا تو وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر تیسرا اٹھتا ہے. کبھی ایسا بھی، کبھی ملکی معیشت کے بارے میں، کبھی عوام کے بارے میں تم نے پریس کانفرنس کی ہیں؟ تمہاری پریس کانفرنس کا، تمہاری گفتگو کا، تمہاری ڈبیٹ کا سوتے جاگتے تمہارا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان کو کیسے ڈسکوالیفائی کروانا ہے اور اس کو عوام کی نظروں سے کیسے ذلیل کرنا ہے. کوئی بندہ پاک پوتر نہیں ہے. اولیاء کاملین، پیر فقیر، اللہ کے ولی، مومن، متقی، پرہیزگار لوگ نکال کے ہر بندہ گناہگار ہوتا ہے. ہر بندے کو اپنے عیبوں کا، اپنے جرموں کا، اپنے گناہوں کا اور اپنی خطاؤں کا، لغزشوں کا پتہ ہوتا ہے. ہم عمران خان کو اللہ کا ولی نہیں کہتے. اس نے بھی اپنے دور میں بڑی زیادتیاں کی، اور جن لوگوں کے ہتھے چڑھ کے کی وہی لوگ آج اس کو مزہ چکھا رہے ہیں، جن کی ہر بات پہ آنکھ اور کان بند کر کے یقین کر لیتا تھا. تحریک لبیک یا رسول اللہ پہ اس نے جو ظلم و ستم کروائے، اگر یہ کہ جی مجھے نہیں پتا، میں نے تو جب پتا چلا تو میں نے تو جنرل باجوہ کو بیچ میں ڈال کے سارا مفتی منیب الرحمان صاحب سے، عقیل کریم ڈیڈی سے بیٹھ کے سارا مسئلہ حل کروا دیا. تو تم ملک کے وزیر اعظم تھے، تمہاری ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا اور تمہیں پتا نہیں ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کیا جرم تھا؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر المجاہدین، انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ کیا؟ کیا پاکستان کا مال کھا گئے؟ کیا ان کے بیرون ممالک اکاؤنٹ میں پیسے تھے؟ کیا تمہیں کوئی ایسی خبر ملی؟ کیا وہ دہشت گردی سکھا رہے تھے؟ وہ تو دین کی بات کرتے تھے. وہ تو عوام کو، نیو جنریشن کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرمت اور عزت پہ، ناموس رسالت پہ کٹ برنا سکھا رہے تھے. اگر وہ من سب نبی فقتلوہ کا نعرہ لگاتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو جس کا جی چاہے وہ اٹھ کے جا کے اس کو قتل کر دے یا اس کی گردن اتار دے. نہیں، من سب نبی فقتلوہ کا جو نعرہ لگایا جاتا تھا وہ تم لوگوں کو غیرت دلانے کے لیے لگایا جاتا تھا کہ اگر کوئی تمہیں حکومتوں کے مالک ہو، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہو، طاقتور لوگ ہو، اگر تمہیں کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ نظر آتا ہے، کیا یوٹیوب بھری نہیں پڑی؟ بڑے بڑے اپنے آپ کو ادیب اور دانشور کہنے والے اللہ رب العزت کے نام کی بے حرمتی کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بے حرمتی کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں. یوٹیوب بھری پڑی ہے. تو جو صاحب اقتدار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ کوئی سخت کاروائی کرے تاکہ ان کتوں کے منہ بند ہوں اور آئندہ کوئی ہمارے دینی شعار کا مذاق نہ اڑائے، توہین نہ کرے. ہم سب کچھ تم نے اقوام متحدہ میں عمران خان نے تقریر کی، کیا ساری مذہبی جماعتوں نے، اہل سنت کی جماعتوں نے کیا اپریشیٹ نہیں کیا تھا کہ بھئی بہت اعلیٰ تقریر کی ہے؟ مسلمانوں کا، بلکہ امت مسلمہ کا ایک خوبصورت انداز میں مقدمہ آ کے رکھا تھا. ہم بخیل نہیں ہیں. ملک پاکستان کی عوام، خصوصاً
مسلک حق اہل سنت و جماعت کے وابستگان یہ بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا دشمن بھی ہو ہمارے آقا کے بارے میں اچھی بات کرے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بھئی دشمن ہمارا ذاتی ہے نا، لیکن جن کی بات کر رہا ہے وہ ہمارے آقا ہیں. تو ہم تو تمہیں اپنا دشمن بھی نہیں سمجھتے تھے. عمران خان کو ہم اپنا دشمن نہیں سمجھتے، ہم تو ملک کا سربراہ سمجھتے تھے، اور ہمیں توقع تھی کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے، اور اس نے ایسا کیا، اور امیر المجاہدین نے بھی اس کو اس بات پہ داد دی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، عمران خان سے بھی ہوئی ہیں. ہم اس کو پاک پوتر نہیں کہتے، لیکن اگر کوئی اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کرے اور نظر آئے کہ وہ اپنی غلطی سدھار رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب یہاں پہ سارے آپ نے تمام تجزیہ نگاروں کو سنا ہوگا، یہ تو میں اپنے دل کے کو غبار ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے تو یہ ساری باتیں ٹی وی پہ تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، اینکرز ہیں، وہ سب کچھ بیان کرتے ہیں. آپ سب کو یوٹیوبرز ہیں کئی، آپ ان سب کو سنتے ہیں. ہماری معلومات کی کیا یعنی کہ اہمیت ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہ کیا اس ملک کا مستقبل ہے. عمران خان نے جو حکومت کی ہے اس میں اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. اگر اس کی سابقہ زندگی کی طرف نظر دہرائی جائے تو ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا، بہت کچھ نظر آئے گا جو معیوب ہے، اور ہم اس پہ کلام کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی راہ راست پہ آئے اور نظر بھی آئے کہ یہ راہ راست پہ آنا چاہ رہا ہے تو اس کی سابقہ زندگی کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. ہمارے اگر ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں گے تو ہمیں نہ جانے کیا کچھ نظر آئے گا اپنے اندر. تو پھر ہم کسی کو اپنی ذات پہ یا اپنے ماضی پہ، پاسٹ پہ بات کرنے کی اجازت دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. ہم تو کہیں گے کہ تم کون ہوتے ہو میرے پاسٹ پہ بات کرنے والے. ہاں یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کا سربراہ ہوتا ہے یا سیلیبریٹی ہوتی ہے وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اس پہ غصہ کیا جا سکتا ہے، اس کی حمایت کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کہ جتنا اخلاق اجازت دے، قانون اجازت دے، شریعت اجازت دے، ملکی قوانین اجازت دیں، عدالتیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ آزاد ہے ہی کوئی نہیں. کوئی آزاد ہو، آزاد ریاست ہو، ادارے آزاد ہوں تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے نا. یہاں پہ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی جس نے ایم اے سیاسیات کیا ہوا ہے یا کوئی ماہر قانون ہے یا کوئی ایڈوکیٹ ہے یا کوئی بیرسٹر ہے وہ ان معاملات کو سمجھ سکتا ہے. آپ سبزی بیچنے والے سے جا کے پوچھ لیں ملکی حالات کے ہیں تو وہ آپ کو سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دے گا. اس نے تو ایم اے بی اے بھی نہیں کیا ہوا، پی ایچ ڈی بھی نہیں کی ہوئی، اس کے پاس تو وہ ڈگری بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ڈپلوما ہولڈر بھی نہیں ہے. وہ تو صبح شام ریڈی لگا کے سبزی بیچ رہا ہے، پیاز بیچ رہا ہے، آلو بیچ رہا ہے. لیکن اس سے انگلیوں پہ گن کے آپ سارے ملک کا تجزیہ اس سے لے لیں، ایک ایک ادارے کے بارے میں آپ کو ساری بات کھول کے بتائے گا. تو احباب ذی وقار، اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہیں کرتی. ہمیں خود خیال کرنا چاہیے، ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے. ہمیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ دیکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم نے مر کر قبر میں جانا ہے تو کچھ زندگی قبر کی ہے، عالم برزخ، اس میں ہمیں کچھ حساب کتاب دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر ہم سے پرسش احوال ہوگی، پرسش اعمال ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا. اور مطلب کتب احادیث میں لکھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہلنے نہیں دیا جائے گا، اور تب تک نہیں ہلنے دیا جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کے پوچھے ہوئے سوالوں کے جواب نہ دے سکے بندہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب کتاب ہے، حشر نشر ہے، اس کے بعد جنت ہے اور جہنم ہے. یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ایک وہ قوم ہے، ایک کچھ مذاہب وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بس مر گئے تو ختم، اب کچھ نہیں ہوگا، اب دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. بس مر کے سال 2 3 4 سال ہمارا جسم رہے گا، اس کے بعد ہم فنا ہو جائیں گے. تو اس مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے کو کون زندہ کرے گا؟ تو یہ رب تعالیٰ جل وعلا نے اس کا جواب دیا ہے. رب تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں جواب دیا ہے. وہ کافر بھی کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نہیں تھے، دیکھیں رب تعالیٰ جل وعلا کا جواب ہے. کوئی ایسا جواب دینے والا سوائے رب تعالیٰ جل وعلا کے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، اکیلا مالک. اس کی مرضی چلتی ہے، کسی کی مرضی نہیں چلتی. اس کی حکمت غالب ہے، کسی کی حکمت غالب نہیں ہے. وہی زبردست ہے.
اسی کی گرفت مضبوط ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت بڑی شدید ہے۔ اللہ رب العزت اپنی گرفت سے ہمیں بچائے اور ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم تھے ہی نہیں، جب تم تھے ہی نہیں، تمہارا ذکر ہی نہیں تھا، کہیں مذکور ہی نہیں تھے تم، تو تب بھی تو میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ نہیں؟ دیکھیں رب تعالیٰ جل وعلا کی گفتگو، کلام۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم تھے ہی نہیں، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تو تب بھی تو میں نے تمہیں پیدا کر دیا تھا نا، ایک قطرے کی شکل میں، پھر خون، پھر لوتھڑا، پھر ایک نامکمل سی شے جو کہ پھر 8-9 ماہ کے بعد ایک انسانی شکل کو اختیار کرتی ہے ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، شکم مادر میں، اور پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ جب تم تھے ہی نہیں تو تب میں نے تمہیں پیدا کر دیا، تو اب تو تم پھر 6 فٹ کے 7 فٹ کے ہو کے مرنے لگے ہو، 8 فٹ 6 فٹ کے ہو کے مرنے لگے ہو، موٹے تازہ پوری 6 من کی لاش ہو کے مرنے لگے ہو۔ تو جب تم تھے ہی نہیں تو میں نے تب تمہیں زندہ بنا دیا تھا، تخلیق کر دیا تھا، تو اب تو پھر تم 6-7-8 فٹ کے ہو کے مرے ہو۔ میں ایک مثال دے کے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن میں ویسے ایک مثال دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلی دفعہ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی دفعہ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ، کوئی تخلیق کار، کوئی صنعت کار جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، جو اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا، کوئی اسکیم آئی، کوئی پلان آیا، تو اس نے اس پہ کام کرتے ہوئے تو کچھ بھی تخلیق کرنا ہے، تخلیق کار مصنف بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی رائٹر ہو سکتا ہے، یا کوئی ترخان، مستری، لوہار، کوئی بھی اپنے کام کا، اپنے فن کا ماہر، تو پہلی دفعہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا پہلی دفعہ اس کے لیے مشکل ہوگا۔ جب وہ ایک دفعہ بنا لے گا نا، کسی کو سانچے میں ڈال لے گا، کوئی سانچہ بنا لے گا، کوئی چیز تخلیق کر لے گا، تو اب دوبارہ بنانا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تو عام بندے کا معاملہ ہے کہ پہلی دفعہ مشکل ہوگی، چیز بنا لے گا، پھر اس کے بعد مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلی بار بھی مشکل نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو جب تمہیں پہلی بار بنا چکا ہوں، جب تم تھے ہی نہیں تب بھی تمہیں میں نے بنا دیا، 7 فٹ کا کر دیا، 6 من کا کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب تو تم 6 من کے ہو گئے اور 7 فٹ کے ہو کے مر رہے ہو، تو اب تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، تمہیں دوبارہ تخلیق کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا کہ ہم تو تمہارا پور پور دوبارہ بنا دینے پہ قادر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ بات اس میں یہ اس لیے ایڈ کر دی میں نے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور مر کے بھی نہیں مرنا، یعنی مرنے کے بعد پھر آگے کی زندگی ہے، یہ دار فانی ہے، اس سے ہم نے منتقل ہونا ہے دار بقا میں، یعنی یہاں پہ تو آخر 60 70 80 50 100 سال بعد آخر ہم نے اس دار فانی سے منتقل ہونا ہے، اور پھر جو اگلی زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے، وہ بقا کی زندگی ہے۔ ہمارا یہاں پہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہماری کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، اور جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ایک وہ قوم ہے، ایک وہ مذہب ہے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ، یہ بات جو میں ابھی کر رہا تھا، وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے، اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس مر گیا تو ختم ہوگی کہانی۔ جس طرح یہ ہندو لوگ ہیں، یہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر اگر اللہ ہے اور وہ دوبارہ اگر زندہ کرنے پہ قادر ہے اور گناہوں کی سزا دینے پہ قادر ہے بھی، تو چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جلا کے اس کی جو راکھ ہوتی ہے نا، وہ بھی بہا دیتے ہیں، اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لیکن ان کو اللہ رب العزت کی طاقت کا نہیں پتہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ان قوم کے مرال دیکھیے، ان قوموں یا ان مذاہب کے اعمال دیکھیے، برے ہیں، گندے ہیں، واہیات ہیں، بد کردار لوگ ہیں، لیکن ان کے جو اصول ہیں نا، انسانیت کے ناطے، انسانوں کو سہولت دینے کے لیے اور انسانیت کو عظیم مانتے ہوئے انسانیت کا خیال کرنے کے لیے، ان کے جو قوانین ہیں وہ انسان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ انسان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، وہ کم نہیں تولتے، وہ ایک نمبر کہہ کے 2 نمبر چیز نہیں دیتے۔ اگر وہ خود وہ حرام کھاتے ہیں، حرام گوشت کھاتے ہیں، لیکن ان کے ڈبوں میں جو پیکنگ ہے نا، اگر اس پہ لکھا ہوا ہے نا حلال، تو ہر بندے کو 100% یقین ہے کہ اس کے اندر حلال ہی انہوں نے پیک کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ سور کا گوشت ہے، تو اس کے اندر سور کا ہی گوشت ہوگا، بکرے کا نہیں نکلے گا۔ ان کے کچھ اصول ہیں، وہ 2 نمبر ہی نہیں کرتے ان معاملات میں، انسانیت کی وہ بڑی پرواہ کرتے ہیں، انسان کو سب سے افضل مانتے ہیں، اور ان کو ان کے حقوق دیتے ہیں، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ لیتے ہیں۔
یعنی کہ غربا مساکین کے لیے انہوں نے ٹیکسز میں ایک بڑی رقم رکھی ہوئی ہے کہ جس سے وہ ان غربا اور مساکین کا یا جو ریٹائر شدہ لوگ ہیں ان کا پیٹ پالتے ہیں. یہ سارا اسلامی تصور ہے، لیکن اس پہ ان کے مختلف ٹیکس، زکوٰۃ ہے اس کو ٹیکس کا نام دے دیا، اور اس سے انہوں نے ملک کی ترقی، قوم کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کی. وہ اللہ کا یقین نہیں رکھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن ان معاملات میں وہ دو نمبر ہی نہیں کرتے. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا اس بات پہ بھی یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو ہمارے تاجروں کو چاہیے کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں. ہمارے تاجروں کو چاہیے کہ ایک نمبر چیز کیا ہے کہ ایک نمبر بیچیں. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم سودا بیچتے وقت قسم کھاؤ گے نا تو تمہارا سودا مال بک جائے گا، مال بک جائے گا، لیکن اس میں برکت نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ جھوٹی قسم کھاؤ گے، قسم سچی کھائے گا بندہ، سچی قسم کھائے گا کہ جی آپ یقین کریں خدا گواہ ہے کہ میں اتنے کا لے کے آیا ہوں، اور واقعی وہ اتنے کا ہی لایا ہوگا اور میں آپ سے اتنا لے رہا ہوں. تو اب لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسرا بندہ جو دکاندار کے پاس آیا، گاہک جو اس کا کسٹمر بن کے آیا ہے، جب اس نے، اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں، میں نے کئی جگہ پہ ایسا دیکھا ہے کہ میں بارگننگ کے چکر میں ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ یقین کریں خدا کی قسم یہ اتنے میں پڑا ہے. میں اب کیا کرتا ہوں، ابھی اس نے قسم کھا لی ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ میں اب اس سے بارگننگ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کس نے قسم کھا لی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، میں تو بارگننگ کے موڈ میں گیا ہوں، میرا حق ہے کہ میں بارگننگ کروں، میں اس سے اس کے پیسے جو اس نے مانگے ہیں میں اس سے توڑواؤں. تو میں اب کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی بہت شکریہ، میں اگلی دکان پہ چلا جاتا ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ بات تو سنیں. میں کہتا ہوں یار تم سیل مین کا ہے کیوں. کئی دفعہ میں نے کئی دفعہ ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ پھر بھی تم سیل مین کا ہے کیوں. بھئی سیل مین تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی باتوں سے وہ سودے کو بیچتا ہے، گاہک کو اٹریکشن دیتا ہے، گاہک کو مطمئن کرتا ہے، کسٹمر کو قائل کرتا ہے. تو میں نے کہا تم نے پہلے ہی قسم کھا لی ہے، نہ مجھے بولنے کے قابل چھوڑا، ٹھیک ہے، تو نہ تم نے کوئی اپنی استادی دکھائی، نہ تم نے کوئی اپنا فن دکھایا. سیل مین تمہیں تنخواہ دی جاتی ہے کس بات کی کہ تم نے مالک کا یہ سامان جو پڑا ہوا ہے یہ تم نے بیچنا ہے، اس کی کوالٹیز بتانی ہے، اور گاہک کو یقین دلانا ہے کہ تم اس کی جو قیمت مانگ رہے ہو وہ بالکل مناسب مانگ رہے ہو، جتنے کی تم اس چیز کی قیمت کہہ رہے ہو وہ اتنے کی ہے. تو وہ قسم کھا لیتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف قسم کھانے پہ کہا کہ برکت ختم ہو جائے گی، مال بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ سوچیں کہ قسم اس نے کھائی ہے، جھوٹی نہیں کھائی، سچی قسم کھائی ہے، لیکن وہ کاروبار کے معاملے میں اس نے اللہ کی قسم ڈالی تاکہ اگلا بندہ فوری ایموشنل بلیک میل ہو کے سرنڈر کر جائے. تو حضور نے فرمایا مال اس کا بک جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی. تو اگر مال ہی دو نمبر ہو، ذخیرہ اندوز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اپنی امت کا ذخیرہ اندوز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ ہمیں اپنی کرتوتوں پہ بھی تو غور کرنا ہے نا. ذخیرہ اندوز ہم ہیں، دوسری دنیا کے ممالک میں چلے جائیں، یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو سن رہے ہوں گے وہ اس سے زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کو کہ دوسرے ممالک میں جب روزے آتے ہیں مسلمانوں کے تو ان ممالک کی حکومتیں جو ہیں وہ پرائز میں کمی کر دیتی ہیں مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان یہاں سے اگر کوئی چیز خریدیں گے تو ان کو اتنی اتنی رعایت ملے گی. کتنے دنوں تک؟ 1 ماہ تک، جتنے دن ان کے روزے ہیں. اور یہاں پہ ملک پاکستان میں رمضان آنے سے پہلے جو چیزیں رمضان المبارک میں استعمال کی ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے. مطلب ہم کس سطح تک گر گئے ہیں. جب تک ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے پھر ہمیں لوگ بھی تو ایسے پسند آئیں گے نا. مطلب فضل الرحمان کا منہ دیکھنے والا یہاں تک تو اس کی داڑھی ہے، جیسے اس کو کوئی حجام ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی داڑھی، یہاں تک اس کی داڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رخسار مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چمکتے تھے، تو تم یہاں تک داڑھی چڑھا کے رکھتے ہو، خوفناک لگتے ہو. پہلے ہی تمہارا عقیدہ گندا ہے، تم پاکستان کے دشمن ہو، تم نے ملک پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. تمہارا باپ مفتی محمود کہتا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں. مودودی نے اور عطا اللہ شاہ بخاری نے، جس کو مجلس احرار کا لیڈر کہا جاتا ہے، یہ ان کو دنیا ان کے ہاتھ چومتی تھی، جو ان کو بڑا کچھ سمجھتی تھی. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ سنی ملوانے. لوگ کہتے ہیں جی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا ہے، یہ کریڈٹ جو ہے یہ سنی لے کے جاتے ہیں. بھائی
ہم تو اپنا بانی مانتے ہیں، ملک و قوم کا محسن مانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو علیہ رحمہ کو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو کندھا ساتھ دیا تھا وہ سنی علماء تھے، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک موقع پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم قائد اعظم کے ساتھ ہیں، لیکن اب جو صورتحال بن گئی ہے، اگر قائد اعظم بھی پیچھے ہٹے مطالبہ پاکستان سے تو ہم اب نکل پڑے ہیں، انشاءاللہ پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ یہ ہمارے اکابرین کی کمٹمنٹ تھی ملک پاکستان سے۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا بانی مانتے ہیں، وہ فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ ہم ان کا یوم وصال ہو یا یوم پیدائش ہو، ہم بڑے کروفر سے مناتے ہیں، ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک علیحدہ آزاد ریاست کے لیے جنگ لڑی ہے اور بڑی بیماری کی حالت میں لڑی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساری بڑی بڑی گدیاں ان کے ساتھ تھیں۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سنی علماء کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں اگر سنی علماء ان کے ساتھ نہیں تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے، تو پھر مودودی نے، مولوی مودودی نے، اور وہ جس کو امیر شریعت کہتے تھے عطاء اللہ شاہ بخاری، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ سنی ملوانے پاکستان بنانے نکلے ہیں، اگر یہ پاکستان کی پے بھی بنا گئے، پاکستان کی پے بھی بنا گئے تو ہماری داڑھی گدے کے منہ سے مونڈ دینا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں فضل الرحمان کو، مفتی محمود کو اور ان کے چمچے کرچوں کو، جماعت اسلامی والوں کو، مودودی نے یہ کہا تھا اور عطاء اللہ شاہ بخاری مجلس احرار والے نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ سنی ملوانے پاکستان کی پے بھی بنا گئے نا، پورا پاکستان تو دور کی بات ہے، اگر یہ اس کی پے بھی بنا گئے تو ہماری داڑھی گدے کے منہ سے موڑ دینا۔ ہم کہتے ہیں تمہیں تو ضرورت ہے اپنی داڑیاں گدے کے منہ سے مڑواؤ، تم پاکستان کے مامے چاچے کس لیے بنے ہوئے ہو؟ ملک پاکستان کو کھانے والوں، ملک پاکستان سے غداری کرنے والوں، ملک پاکستان کے دشمنوں، ہر رنگ میں ہر دور میں ملک پاکستان کو ایسے غدار مل جاتے ہیں، اور پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس طرح مینار پاکستان پہ آ کے کہتے ہو جی ہم پاکستانی ہیں، جی ہم بچائیں گے پاکستان؟ تم تو بنانے کے مخالف تھے، بچاؤ گے کیا؟ اگر تمہارے باپ نے کہا تھا، مودودی نے، اس نے، مفتی محمود نے، کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ تو فضلو ڈیزل، تو یہاں پہ رہنے کے گناہ میں کیوں شریک ہے؟ جاؤ جہاں کا مال ہو، ہندوستان میں جاؤ۔ یہ باچا خان، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، یہ سارے بے ایمان، یہ غدار ہیں ملک کے، ان کو پاکستان پسند نہیں ہے، نہ جانے کیسے یہ رہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے رہ رہے ہیں کہ ان کو پاکستان سے بھتہ ملتا ہے، ان کو مال ملتا ہے۔ اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو یہ کسی وکیل کے منشی ہوتے، کسی جج کے منشی ہوتے۔ اس قدر یہ غدار ہے ملک کو کھانے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا وفادار نہیں ہے۔ مطلب اس میں مولویوں والی کیا بات ہے؟ مطلب کبھی وہ خواتین کو تتلیاں کہتا ہے، ہم اس کے حامی نہیں ہیں کہ عورت اس طرح نکلے، جلسوں میں آئے اور ناچے اور بے پردہ ہو، یا یہ، لیکن تو کم از کم غیرت کرنا۔ خود تو عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، ہنستا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بے نظیر کے سامنے جب یہ فضل الرحمان بیٹھتا تھا، کھلے آستین والی اس کی وہ ہوتی تھی نا، کرتا کھلے آستین والا، تو یہ یوں یہاں پہ سارا اٹھا کے تو اس کو ڈولے دکھاتا تھا اپنے بے نظیر کو۔ تو وہ بے نظیر ان کو کیا سمجھتی تھی؟ بے نظیر وہ تو ایک جینیس عورت تھی، وہ تو پڑھی لکھی عورت تھی، اور ہم تو کہتے ہیں کہ وہ تو اب بیچاری مسلمان ہو کے آئی تھی۔ مسلمان سے مطلب یہ ہے کہ اب وہ نیک ہو کے آئی تھی، ملک پاکستان کا کچھ سوچ سمجھ کے آئی تھی بیچاری، اور وہ بیچاری یہاں پہ آ کے اس کو مار دیا گیا۔ عمران خان کا ہر طرح سے راستہ بند کرنے کی کوشش کی، جتنی حکومتیں یہاں سے گئی ہیں، آپ روز سنتے ہوں گے یہ باتیں، عمران خان خود بھی کہتا ہے کہ جتنی حکومتیں گئی ہیں مٹھائیاں بٹیاں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب تک ہمیں ہوش آئی ہے تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ گیا ہے تو مٹھائیاں بٹی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں۔ تو وہ جو رجیم چینج والے تھے نا، جنہوں نے سمجھا تھا کہ ہم آرام سے قیادت بدل دیں گے، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، پی ڈی ایم والوں کو کچھ کہا، فضل الرحمان کو کچھ کہا، نون لیگ کو کچھ کہا، پی پی کو کچھ کہا، بلوچستان والوں کو کچھ کہا، ایم کیو ایم کے کان کچھ اور طریقے سے بھرے، عمران خان کو کچھ اور کہا، ہر ایک کو علیحدہ کہانی سنا کے ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور رجیم چینج کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہر بار حکومت گرتی ہے، کرپشن پہ گرتی ہے، مٹھائیاں بٹتی ہیں، تو ابھی بھی بٹیں گی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ مٹھائیاں نہیں بٹی بلکہ عوام سڑکوں پہ آ گئی۔ اب ایک غلطی ہوتی ہے، اس کو سدھارا جا سکتا ہے، اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اس کی معذرت کی جا سکتی ہے۔ اگر تم معذرت کرنے کے موڈ میں نہیں ہو تو عوام کا موڈ دیکھ لو،
ضمنی الیکشن میں عوام نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ تو تم آرام سے سائڈ پہ ہو جاؤ، نہ کرو معذرت، نہ یہ شور کرو کہ جی ہم نے کیا تھا یا ہم سے غلطی ہو گئی رجیم چینج کے معاملے میں، تم نہ کرو، کچھ نہ کرو، آرام سے سائڈ پہ ہو جاؤ، انہیں کہہ دو کہ بھی عوام جس کے ساتھ ہے وہ انتخابات میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ججز جو ہیں وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ارشد شریف جیسا بے باک بندہ، اچھی بات کرنے والا، سلجھی بات کرنے والا، تمہاری 2 نمبریوں کے پردے چاک کرنے والا، تم نے اس کے لیے اس کے اپنے ملک کی زمین تنگ کر دی، اس بیچارے کو یہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا۔ صابر شاکر کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ یہ صحافی جتنا مرضی کمائیں، جتنے مرضی پیسے دیتے ہو، ایک شو کے لاکھوں لیتے ہو، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ جو باتیں کرتے ہیں کیا وہ باتیں عوام کو پسند ہیں؟ کیا ارشد شریف کے جنازے نے فیصلہ نہیں کیا؟ جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے تھے، بری باتیں کرتے تھے، اور ان کے بارے میں بغض و حسد میں مبتلا تھے، بے ایمان لوگ تھے جو، انہوں نے جنازہ دیکھ کے ان کی تسلی نہیں ہو گئی؟ جنازے نے فیصلہ نہیں کر دیا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا نا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے، کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ان کو صرف اتنا کہا تھا کہ بھی تم یہ کہہ دو کہ قرآن جو ہے نا وہ مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا جان جا سکتی ہے، یہ نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن مخلوق ہے ہی نہیں، قرآن خالق بھی نہیں ہے، قرآن مخلوق بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ قرآن خالق کا کلام ہے، اور جو خالق کا کلام ہے نا وہ مخلوق نہیں ہوتا، خالق کی کوئی صفت بھی جو ہے نا وہ مخلوق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتا، کوڑے مارے گئے، آپ کی کھال ادھیڑ دی گئی، لیکن آپ اس بات پہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا جی 4 بندے تمہارے ساتھ نہیں ہیں، کوڑے تمہیں پڑتے ہیں، دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کرتی ہے کرنے دو، ہمارے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل کا جنازہ ہوا تو نہ جانے دنیا کہاں سے آ گئی، 14 لاکھ بندہ ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ بعض کتابوں میں اس سے کم بھی ہے، لیکن کم بھی ہو، کچھ بھی ہو، آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے حق پہ رہے، عوام ان کے ساتھ ہو گئی، کیا مطلب؟ یعنی کہ جب حکومت جبر کر رہی تھی، خلیفہ وقت ان پہ جبر کر رہا تھا، عوام اس قابل نہیں تھی کہ وہ اس کے جبر کا مقابلہ کر سکتی، لیکن جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا، جب آپ کا جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو لوگوں نے اپنا اظہار کر دیا، اپنی رائے دے دی، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بتا دیا کہ بھی ہماری رائے یہ ہے کہ ہم امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہیں۔ تو بلا تشبیہ، یہ میں تشبیہ امام احمد بن حنبل کو عمران خان سے نہیں دے رہا، یہ عمران خان کو امام احمد بن حنبل سے تشبیہ نہیں دے رہا، بلکہ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور یہ مکروہ چہرے سارے بے نقاب ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی جو یوٹیوبر ہے نا، جو یہ کہیں گے کہ ملکی معیشت خطرے میں ہے، یا ملک پاکستان جو ہے اس کا استحکام خطرے میں ہے، یہ اگر کوئی ایسی بات کرے گا، انارکی پھیلائے گا یا شر پھیلائے گا یا انتشار پھیلائے گا تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو اسٹیٹ بینک تو روز جو وہ ریلیز کر رہا ہے روز کے بیان کہ آج اتنے پیسے رہ گئے ہیں، آج اتنے پیسے رہ گئے ہیں، اس نوٹیفیکیشن جاری کرنے پہ اس پہ بھی کارروائی کرو نا، اس کو بھی پکڑ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اندر دے دو کہ تو کیا انتشار پھیلا رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اتنے پیسے رہ گئے، اتنے پیسے رہ گئے، اس کو بھی پکڑو۔ اور جتنے بھی ادارے ہیں جو یہ خبریں دے رہے ہیں، جن کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور ملک میں آبی ذخائر اتنے رہ گئے ہیں، کبھی سردیوں میں بھی اتنی لائٹ گئی تھی، گرمیوں میں کیا حال ہوگا؟ سارا کچھ تم عمران خان پہ ڈالتے جا رہے ہو۔ او خدا کے بندو، تم پہلے بھی حکومت میں رہے ہو، کتنے سال تم نے حکومت کیا، لوٹ لوٹ کے کھا گئے ہو، ابھی بھی تمہارا پیٹ نہیں بھر رہا، تمہارے ولیتی بچے جو ہیں وہ ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں۔ آج نون لیگ کی جماعت کے اندر جو سینئر ان کی قیادت ہے اس میں سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ بیچارے بڑے بے چین ہیں کہ کوڑے ہم کھائیں، جیلیں ہم بھگتیں، مارے ہم کھائیں، ہاں جی، یہ ملک سے بھاگ جائیں تو پیچھے پارٹیاں ہم سنبھالیں، اور یہ حکومتیں لیتے ہیں تو یہ بھی اپنے گھر میں، وزارتیں لیتے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر میں، اور اگر پارٹی کی قیادت ہے یا اس کے عہدے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر میں۔ اب مریم نواز نے کیا کیا ملک پاکستان کے لیے، یا پاکستان کی عوام کے لیے مریم نواز نے کیا کیا؟ ایسا کون سا اس نے کام کیا کہ تم اس کو اس کی صدارت بھی دے رہے ہو؟ بھائی اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو جس طرح اس نے جلسے کیے ہیں، اور جلسوں میں جو واہیات زبان اس نے استعمال کی ہے، اور جس طرح بغض اور کدورت اور عناد کا اظہار کیا ہے، عوام کو گھوڑے گدھے سمجھا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ جو اس کے مقابلے میں تھے، اس کے کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں ان کو جیتنا چاہیے تھا اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو ہارنا چاہیے تھا۔ درگت بنا کے رکھ دیا اس نے تمہاری، اس ایک بندے نے درگت بنا کے رکھ دی ہے۔ اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 14 جماعتیں اکٹھی رہیں گی
تو بچی رہیں گی، ورنہ اگر یہ علیحدہ ہو گئی تو ایک ایک کر کے عمران خان سب کو کھا جائے گا. تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں اور زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. عمران نے ہمارے ساتھ پہلے جو کیا ہے یا اب دوبارہ آئے گا، اگر آئے گا تو جو کرے گا وہ تو اللہ کو پتہ ہے، جو پہلے کیا وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن تم نے تو آ کے اس نے جو اگر 2% کیا تھا تم نے 100% کر دیا. 16 روپے کا یونٹ جو اس کے دور میں تھا آج 35 36 38 روپے کا یونٹ ہو گیا بجلی کا. لوگ کیا کریں گے؟ صبح و شام تمہیں بد دعائیں نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ تمہارے بچوں کے مرنے کی دعائیں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تمہارے جہازوں کے کریش ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ زمین تنگ کر رہے ہو. اللہ نے ہمیں یہ زمین دی ہے اس ملک میں. ہمارے قائد جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ہمیں یہ زمین لے کے دی ہے اور تم ہمارے بچوں پہ ہم پہ یہ زمین تنگ کر رہے ہو. بھائی مانو، بدماشو، لٹیرو، ڈاکوؤ، چورو، ملک و قوم کا پیسہ کھا گئے ہو، پھٹ گئے ہو. خود کینسر کے مریض ہیں، ہر دوسرے چوتھے چھٹے مہینے جا کے ان کو اپنا خون بدلوانا پڑتا ہے. اس کے ابھی تک پلیٹلیٹس پورے نہیں ہوئے. ہم پہلے تو اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے بندہ، ہم نواز شریف کو برا آدمی نہیں سمجھتے تھے. ہم کہتے تھے کہ شاید ملک و قوم کا وفادار ہے، ملک و قوم کا خیر خواہ ہے. لیکن ممتاز قادری کے معاملے میں جس طرح یہ خاموش رہا اور اس کے بعد ختم نبوت کے قانون میں انہوں نے جو بے ایمانی کی، غداری کی، وہ سب کے سامنے. اب یہ کہتے ہیں جی وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے اس وقت بولتے نا، جب یہ کام ہوا تھا اس وقت بولتے، اس وقت کہتے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ اس نے کیا ہے، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ انہوں نے کیا ہے. یہ منٹس جو ہیں وہ کمیٹی کے یا اس میٹنگ کے وہ بعد میں شامل کیے گئے ہیں. جب ہمارے پاس ہونے کے لیے آئی تھی تو یہ منٹس اس میں شامل نہیں تھے کہ یہ کام ہونا ہے. یہ باتیں پہلے کرتے نا، اب بعد میں کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ جب ملک و قوم پہ کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب کوئی برا وقت آتا ہے، یہ بھائی مان اٹھ کے باہر بھاگ جاتے ہیں. پہلے اس نے کہا، زرداری نے کہا کہ ہم ساری زندگی کے لیے آئے ہیں، تم 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ کس کو کہا تھا؟ آرمی چیف کو ہی کہا تھا نا. اس کا کہنا تو کسی نے پرواہ نہیں کی. فضل الرحمان نے نہیں کہا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے کون کروا رہا ہے، یہ صرف وہاں پہ رہنے کا بہانہ ہے. فوج کو کہا. اور ملک پاکستان کی عوام جو ہے یہ اس کی نیچر ہے، ایک مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ہم زندہ دل لوگ ہیں. یہ کلچر، یہ آب و ہوا، یہ تہذیب، برے صغیر پاک و ہند، یہاں کے لوگ بڑے وفادار لوگ ہیں اور یہ بڑے دل گردے والے بھی ہیں، بزدل نہیں ہے. یہ تم نے ان کو بزدل بنا دیا، ان سے روٹی چھین کے، ان کے نوالے چھین کے. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس 3 روٹیاں تو بندہ کوئی ایک چھین لے اس سے، چلو 2 وہ کھا لے گا، 2 چھین لے چلو 1 کھا لے گا. اور جس کے پاس 1 روٹی ہے تم نے تو اس سے 1 روٹی بھی چھین لی ہے، بلکہ تم تو نوالے چھیننے پہ آ گئے ہو. کوئی ایک آدھا نوالا کھا کے اگر کوئی بچہ اپنے بچے کو پیٹ پال رہا ہے اس کا، تو تم تو وہ نوالا چھیننے پہ آ گئے ہو. اتنے بے ایمان لوگ ہو. تمہیں خدا کے قہر و غضب سے ڈر نہیں لگتا؟ بلاول بھٹو جو ہے وہ جا کے ان بچوں کے ساتھ نا تصویریں بنا رہا ہے، وہ تصویریں سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ، اور ان کے جو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں اور جو ان کے سوشل میڈیا پہ ان کے جتنے بھی وہ کوئی گروپس وغیرہ ہیں یا ان میں وہ شیئر کی جا رہی ہیں کہ 8 10 15 بچے اور ان کے درمیان جناب بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے کروفر کے ساتھ اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو جی میں غریب بچوں کے ساتھ ہوں. کسی ایک نے بھی جوتی نہیں پہنی ہوئی. اور بے ایمانو، بد شکل لوگوں اور گمراہ لوگوں اور ظالموں اور خون چوسنے والوں، قیامت کے دن تم چونٹی کی شکل میں اٹھائے جاؤ گے. بے ایمانو. اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ہمیں تو ان کی بھی سمجھ نہیں آتی. ایک بچے کے کپڑے اچھے نہیں تھے، انہوں نے جوتیاں نہیں پہنی ہوئی تھی، اور ان کو کوئی ہنسی کی بات سنا کے نا ان بچوں کو، تو وہ بچے ہنسے ہیں بےچارے یوں، تو ان کی تصویر ہنسنے کی اتار لی تاکہ پتہ چلے کہ جی ہنس رہے ہیں. وہ تمہاری بدماشی پہ ہنس رہے ہیں. وہ ملک کا نظام جو اس قدر بے بس اور لاچار ہو گیا ہے، معطل ہو کے رہ گیا ہے، اس پہ ہنس رہے ہیں. مزاحیہ ہنسی ہنس رہے ہیں، طنزیہ ہنسی ہنس رہے ہیں وہ بچے. تم اپنے بچوں کو ان بچوں والے اسکول میں داخل کرواؤ گے جن اسکولوں میں وہ بچے، ہم تو پڑھے ہیں نا، ٹاٹوں کے اسکول میں پڑھے ہیں، ٹاٹ والے اسکول میں اور لکڑی کے بینچوں والے اسکول میں پڑھے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا عالم ہوتا ہے. سردی ہو گرمی ہو، ہم غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کے بچے پڑھے ہیں اور ہم بھی پڑھے ہیں ان ٹاٹ والے اسکولوں پہ. ہمیں پتہ ہے کیا غربت ہوتی ہے، اور اس غربت کے عالم میں اور اس سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنا اور پھر وہاں سے اچھے نمبر لے کے پاس ہونا، ہمیں ان باتوں کا پتہ ہے. کیا تم اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کرواؤ گے
نہیں کرواؤ گے نا تو شرم کرو، وہ غیرت کرو، پھر کیوں تصویریں اترواتے ان کے ساتھ جا کے؟ جب تم ان کا رہن سہن ایک لمحے کے لیے نہیں دیکھ سکتے، جو ان بچوں کے رہنے کی جگہ ہیں، جو ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو ان کا پانی ہے گندا ہے، چیزیں کھانے کی ناقص ہیں، راشن موجود نہیں ہے، بجلی مہیا نہیں ہے، پانی صاف نہیں ہے، ان کے ساتھ تمہیں تصویر اترواتے ہوئے غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ خود تم نے 4 5 7 10 ہزار روپے کی جوتی پہنی ہوئی تھی اور بچے سارے پیروں سے ننگے تھے، اگر کسی کے پیر میں جوتی تھی تو وہ ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، اور تمہیں خدا ترسی نہیں آتی؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ بھائی مانو، گھٹ گھٹ کے تمہاری جان نکلے گی، گھٹ گھٹ کے تڑپ تڑپ کے مرو گے۔ اسرائیل تمہیں تمہاری روح قبض کرتے ہوئے تمہیں بتائے گا کہ تم کیا شے تھے، اور وہ کس طرح تمہاری روح کو نکالے گا تمہارے اندر سے۔ ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا ازالہ کرو۔ اور ملک پاکستان کے تاجر ہیں، پولیس والے ہیں، یہاں پہ تو سب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، مطلب کس کس کی بات کریں؟ میں اپنی کیا بات کروں؟ میرے میں ہزار عیب ہے تو میں کسی کو کیا کہوں؟ پولیس والے کو کیا کہوں؟ پولیس والے فرعون بنے ہوتے ہیں، یعنی شریف آدمی ان کے سامنے گزرنے سے ڈرتا ہے کہ کس طرح پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نچلا طبقہ، اور جو اوپر والا طبقہ وہ بدماش ہے۔ کیوں؟ وہ ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، سفیر کی سفارش سے آیا ہوا، سیاسی بھرتی ہیں، وہ کسی کو خاطر پہ قابل آتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی زبان ذرا مہذب ہوتی ہے، لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، کچھ بھی ہو جائے۔ جب تک محکمے کی طرف سے اگر قتل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، ایف آئی آر نہیں کٹتی۔ یہ عمران خان کا دیکھ لو، اس کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، اگر کاٹی ہے تو وہ جس طرح کو بیچارہ گمنام بندہ مر جائے نا، جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، لوا یقینی نہ ہو، تو اس کی وہ پھر حکومت کی پولیس کی مدیت میں ایف آئی آر کٹتی ہے۔ اس طرح عمران خان پہ جو حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر کٹی ہے، اور اب پروپیگنڈا یہ شروع ہو گیا ہے کہ جی اس پہ حملہ ہوا ہی نہیں، اس کو گولی لگی نہیں۔ وہ مجھے بہت غصہ آیا اس بندے پہ، میاں داؤد پہ، میں اسے بڑا اچھا انسان سمجھتا تھا، اس نے تحریک لبیک کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور اس نے بڑا عوام کو موٹیویٹ بھی کیا ہے۔ اس کی سوشل میڈیا پہ اس کی اکثر تقریریں وغیرہ آتی تھی، اس کی گفتگو آتی تھی، وہ ہم سنتے تھے، وہ کچھ جاتا بھی تھا، سارا اپ ڈیٹ بھی کرتا تھا۔ تو اس جیسا ایسے کیلیبر کا بندہ ہم تو اسے بڑا اچھا سمجھتے تھے، لیکن وہ اس سطح پہ آ گیا کہ وہ، اور جو تقریر اس نے کیا وہی تقریر رانا ثناء اللہ نے کی ہے، یعنی دونوں کا رائٹر، اسکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے۔ آپ دونوں کی تقریر سن لیں، میڈیا پہ بھی دکھا دی گئی ہے، دونوں نے ایک جیسی تقریر کی ہے، بس جملے آگے پیچھے ہیں۔ جو بات رانا ثناء اللہ نے پہلے کی ہے، میاں داؤد نے اپنی پریس کانفرنس میں بعد میں کی ہے۔ ایسے وکیل ہائر کیے ہیں وہ ملزم نوید کے لیے، اس کا بیان پہلے چلا دیا، ڈی پی او اس میں ملوث ہے گجرات کا۔ مطلب ہم کس کی بات کریں، کس ادارے کے بارے میں ہم کہیں؟ جڑی چیز نو ہاتھ لانے وہ گلی ہے، جڑی چیز نو ہاتھ پان دی کوشش کرنے وہ گلی ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام نہیں کر رہا۔ ہم بس یہ تو مسلمان، ہم کسی حدود میں رہ کے نہیں کچھ کر رہے تو ہمارے حکمران کیا کریں گے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی ہم باز نہیں آتے۔ تو جو صاحب اقتدار ہے، جن کے پاس کوئی اختیار ہے، جن کے پاس کوئی ادارہ ہے، کوئی کرسی ہے، وہ کہاں باز آئیں گے؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم، ہم ذلت اور گمراہی کی پستیوں میں اس قدر اتر چکے ہیں کہ ہمیں کچھ خیال نہیں آتا کہ آخر موت ہے، آخر مرنا ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے مال اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، دیتے انہیں کچھ بھی نہیں، اور آخر آج آ کے وہی دعوت اسلامی جو کہ صحیح درد دل سے اس دکھیاری امت کی جو ہے وہ دادرسی کر رہی ہے۔ امیر اہل سنت ابو البلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی زید مجدہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ عزت لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے کہ آپ منہ سے جو نکالتے ہیں عوام اسی وقت کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے کرونا کے جب لاک ڈاؤن لگے ہوئے تھے، تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کی ضرورت تھی، تو آپ نے ایک دفعہ کہا تھا تو دنیا جو ہے وہ خون دینے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ سیلاب زدگان کے لیے جو مالی، جانی، ہر لحاظ سے جو مدد کی ہے، راشن، کپڑا، مکان، ٹوٹ پھوٹ کی مرمت، سارے معاملات، تو میرا مطلب یہ ہے کہ حکومت کس درد کی دوا ہے؟ حکومت کس مرض کی دوا ہے؟ اگر سارا کچھ یہ پرائیویٹ تنظیموں نے کرنا ہے، اگر این جی اوز نے کرنا، کچھ این جی اوز ایسی ہیں کہ وہ ان کے اپنے مفادات ہیں، انہوں نے اپنا کوئی بیانیہ اس ملک میں رائج کرنا ہے، اس کے چکر میں وہ پیسے دیتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرے ملک والا یا دوسرے مذہب والا ملک پاکستان کو
اگر وہ کوئی تعلیم کے نام پہ پیسے دیتا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے یا آپ کہتا ہے کہ جی میں یہاں پہ سارا میری این جی اوز جو ہیں وہ آپ کا نصاب چھاپیں گی، تو اس کا اپنا مفاد ہے. مطلب کیا ہماری اب جو کتابیں ہیں ان میں محمد بن قاسم کا ذکر ہے، طارق بن زیاد کا ذکر ہے، ٹیپو سلطان کا ذکر ہے، جو ہمارے ہیرو تھے، جو ہمارے رہنما تھے، جو ہمارے رہبر تھے، ہمارے بڑے تھے، جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ تھی، مینارہ نور تھی، ان کو نکال دیا گیا کتابوں میں سے. اور ہمارا جو دینیات کا، اسلامیات کا جو نصاب ہے وہ اکثر و پیشتر دنیا جانتی ہے کہ یہ جو آغا خانی ہے وہ چھپواتے ہیں. اپنی مرضی کی آیات، جہاد والی آیتوں کو اڑا دیا، ان کو نہیں شامل کیا جاتا. حالانکہ اگر جہاد کی آیت لکھ دو گے تو بچہ کوئی اٹھ کے جہاد کرنے نہیں چلا جائے گا، بلکہ بچے کا ذہن یہ بنایا جائے گا کہ اگر کبھی ضرورت پڑے ملک و قوم کو یا اسلام کو تو تم نے یہ دیکھ لو، اللہ کے قرآن میں حکم موجود ہے، تم نے حاکم وقت کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے. جتھوں کے جتھے نہیں بنانے، طالبان، طالبوٹ، ظالمان کی طرح. یہ ایجنسیوں کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے. طالبان جو کر رہے ہیں ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا ہے، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی پہلے انہوں نے اپنے گملے میں لگایا انہیں. یہ جو مولویوں کے پاس اگر کاریں ہیں یا دوسری کلاشن کوفیاں یا اس طرح کہتے ہیں جی یہ مولویوں کے پاس کہاں سے آ گئی، یہ وہی مولوی ہیں جن کو امریکہ نے خود، برطانیہ نے مدرسے بنا کے دیے تھے. اگر ہم خاموش ہیں تو صرف اس لیے کہ ملک و قوم کی سالمیت اور سلامتی کے لیے، ورنہ ہمیں سب پتہ ہے یہ وہی تھے کہ جنہوں نے مدرسے بنا کے دیے. انہی علماء کو، غداروں کو خریدا، پہلے ان کو اپنے گملوں میں لگایا، سینچا، پانی دیا، جوان ہوئے، اور جب سر نکالنے لگے تو پھر ان کو کاٹا، ڈرون حملے کیے، ان کے مدرسے تباہ و برباد کیے، بم باری کی، ان کو نیست و نابود کیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. برطانیہ ہو یا امریکہ ہو، ہم نے تمہارے دسترخوان سے کچھ نہیں کھایا، تمہارے دسترخوان سے ہم نے کچھ نہیں کھایا. ہم مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. ہم تمہارے احسان مند نہیں ہیں، ہم نے تم سے کچھ نہیں لیا، تم ہم سے سب کچھ لے گئے ہو. اور ہمارے حکمران جو ہے ڈالروں کے چکر میں آ گئے، کبھی ان کو اڈے دیتے ہیں. اب بھی یہی بات سنید ہے کہ یہ اڈے دیں گے. اسی لیے یہ ساری مصنوعی قلت اور مصنوعی حالات اور مصنوعی انتشار اور معیشت کی تباہی مصنوعی طور پہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. اور یہ ان کو اڈے دیں گے، ملکی اثاثے بیچنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہوائی اڈے جو ہیں یہ لیز پہ دینے ہیں، جو ہمارے باہر سفارت خانے ہیں ان کو یہ بیچنا چاہ رہے ہیں. شرابیوں کی طرح، شرابی اس طرح کرتا ہے نا، گھر کی چیزیں ایک ایک کر کے بیچتا چلا جاتا ہے. اور یہ اگر یہ سارا کچھ بھی بیچ دیں نا، سارا کچھ بھی بیچ دیں تو یہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہوگا، آٹے میں نمک بھی نہیں ہوگا جتنا قرضہ ہم پہ چڑھا ہوا ہے، اور جتنا پاکستان کا ایک ایک بچہ کتنے کتنے ہزار کا قرضی ہے. کھا یہ خود گئے ہیں اور ذمہ ہمارے ہیں، ٹیکس ہم سے لیتے ہیں اور کھا خود جاتے ہیں. ڈالر 270 روپے کا اگر آج قیمت اس کی جو مصنوعی طور پہ روکی ہوئی ہے اسحاق ڈالر نے، بے ایمان بد کردار آدمی. ویسپا اسکوٹر پہ خود میں نے اس کو پھرتے دیکھا، اس کے باپ کی پینچروں کی دکان تھی، وہ دکان میں نے نہیں دیکھی ہوئی، یعنی کہ یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے، لیکن ویسپا میں نے چلاتے ہوئے اس کو دیکھا بہت سال پہلے، نیلے رنگ کا ویسپا پھٹ پٹی سی تھی. آج یہ کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہے. کہاں سے آیا پیسہ ان کے پاس؟ ہمارا خون چوستے ہیں، ملک و قوم کا خون چوستے ہیں، ہمارے بچوں کا خون چوس کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. ان پہ اللہ رب العزت کا قہر و غضب نازل ہو اگر ان کو ہدایت نہیں آنی تو. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی اگر یہ توبہ کر لیں، وہ کتنا کو مال کھا لو گے، کتنا کھا جاؤ گے، کتنی زندگی باقی ہے. اور تم سارے تم مریض ہو. پراٹھا نہیں کھانا، کلچا نہیں کھانا، سخت چیز نہیں کھانی، نمک نہیں کھانا، چینی نہیں کھانی. چینی کھاؤ گے شوگر ہو جائے گی، نمک کھاؤ گے بلڈ پریشر ہو جائے گا، پراٹھا کھاؤ گے تو تمہارا معدہ خراب ہے. سارے تو ڈیمیج ہو تم. کوئی کینسر کا مریض ہے، شباز شریف، اس کا خون بدلی ہوتا ہے، تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کھا بھی نہیں سکتے، کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ تمہاری اولادیں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے فاتحہ پڑھ لیں، نہیں کریں گی. تم نے کیا کیا؟ تمہاری ماں مری، تم نے کیا کیا؟ تم آئے ملک پاکستان میں، پارسل کر کے بھیج دی، اور ارشد شریف کی میت پہ وہ مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ یہ دیکھو یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور کہا کہ یہ پارسل کر کے بھیج دی جا رہی ہے.
کہاں عرش شریف اور کہاں تم جیسے مکرو لوگ. تم تو مردوں کے کفن بیچ کے کھانے والے ہو. تم نے تو ملک کا دیوالیہ نکال دیا. اتنے سال سے کھا رہے ہو, اتنے سال سے کھا رہے ہو, آج تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا. کب بھرے گا یہ؟ تھوڑا سا ملک پاکستان کے لیے سوچ لو. اس ملک کے بچے وہ بھی انسان ہیں. ماں باپ کے دلوں کو کچھ ہوتا ہے جب بچہ بھوک سے روتا ہے, پیاس سے روتا ہے, سردی کی شدت سے روتا ہے, اور وہ اس کو ایک سویٹر نہیں لے کے دے سکتا, جرسی نہیں لے کے دے سکتا, اس کو چادر نہیں لے کے دے سکتا, اس کا دل روتا ہے. یہاں کچھ ہوتا ہے. کچھ خدا کا خوف کرو. اس ملک کے بچے کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑیں گے تو تم چھڑا نہیں سکو گے. تم لوگوں سے خان بہتر تھا. اس نے لنگر خانے کھولے, اس نے مسافر خانے کھولے, اس نے دسترخوان بچھائے, سارے معاملات کیے, اس نے وہ صحت کارڈ دیا, وہ روشن ڈیجیٹل پروگرام دیا. اس کے دور میں ایکسپورٹ بہترین ہوئی, ملیں چل رہی تھیں, کسان خوشحال ہو گیا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ دودھ کی نہریں بہہ گئی تھی, لیکن حالات بہت تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے تھے. صحت کارڈ اس کا ایک بہترین اس کا ایک پروگرام تھا. اوورسیز پاکستانی کھلے دل سے پیسے دے رہے تھے, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے. یہاں تو تم ہوتا ہے نا کہ کرپشن ہو رہی ہے, تباہی مچ گئی ہے, ملک دیوالیہ ہو گیا ہے, تو تم مامے چاچے بن کے آ کے وہاں پہ سٹینڈ لے لیتے ہو. ہم کہتے ہیں یار یہ بچانے آ گئے ہیں. تو معاملات تو ٹھیک ہو رہے تھے, بہتری کی طرف جا رہے تھے, لیکن تم نے صرف اپنا اقتدار پانے کے لیے اور اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے تم نے یہ سارے معاملات کیے. لیکن ملک پاکستان کی عوام کو تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا. ملک پاکستان کا تم نے وہ حال کر دیا, وہ بدترین حال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دشمن بھی اس وقت ہمارے اس پاک خطے پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں, اور اس کے قصوروار تم ہو. ہم نے بڑی مشکل سے, ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں, عزتیں, آبروئیں گنوا کر اس ملک کو حاصل کیا تھا. ان کی قربانیوں کو رائگاں نہ کرو, اتنے ظالم نہ بنو. قائد اعظم محمد علی جناح کے احسان مند رہو. انہوں نے وہ ایک اتنی کمزور اور نحیف سی جان نے, تم نے کیا کیا؟ تم نے ان سے بھی وفا نہیں کی. فاطمہ جناح سے وفا نہیں کی. جنرل ایوب نے کیا کیا؟ ان کے خلاف نعرے لگوائے. کیا ہوا؟ کہاں گیا وہ؟ کوئی رہا اس دنیا میں؟ کوئی رہا؟ ہاں, جو اچھا کام کرتا ہے وہ نہیں مرتا. اس کا زندہ رہ جانے والا کام اس کو زندہ رکھتا ہے. قائد اعظم تو 1948 میں مر گئے تھے, فوت ہو گئے تھے, لیکن کیا کتابوں میں مرے؟ لوگوں کی زبانوں پہ مرے؟ کیا ملک پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں, کیا انہوں نے قائد اعظم کو مرنے دیا؟ نہیں مرنے دیا. جب بھی ہم اپنے ملک کا پرچم کہیں لہرائے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے اس احسان پہ رشک آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک وطن عزیز لے کے دیا, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے. ایک آزاد اسلامی ریاست بنی تھی جن کو تم نے غلام بنا دیا. جس ریاست کو ہم نے بڑی مشکل سے, ہمارے بڑوں نے اس غلامی سے نجات پائی تھی, آزادی حاصل کی تھی, لیکن تم ہو کہ اپنے مال کے چکر میں, اپنے پیٹ کے چکر میں اس آزادی کو دوبارہ غلامی میں بدلنا چاہ رہے ہو. اللہ تمہیں نیست و نابود کرے گا. ملک پاکستان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں, یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سرسبز رہے, اور ایسا سبز کہ جس کی کہیں مثال نہ ہو. اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. پاکستان زندہ باد.